بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، اللہ اپنی کتاب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جو ان کے جیسے ان کے پہلے کے لوگ ذلیل کیے جا چکے، یعنی پہلے والے جیسے ذلیل کیے جا چکے ہیں ویسے ہی تم ذلیل کیے جاؤ گے اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرو گے۔ اور ایسے رسول جو 1,23,999 پیغمبروں کے سردار ہیں، جن کا بولنا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میرا رسول کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ جس کا بولنا اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، اس کا عمل اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے ہوگا؟ اگر اللہ کے اور رسول پر کسی نے انگلی اٹھائی گویا اس نے اللہ پر انگلی اٹھائی جائے گی۔ اور اگر رسول پر انگلی اٹھا رہے ہو اس کے بعد اپنے کو شیعہ کہہ رہے ہو تو یعنی اللہ کے رسول پر انگلی نہیں اٹھا رہے ہو، ان کی اولادوں پر بھی انگلی اٹھا رہے ہو، ان کے اہل بیت پہ بھی تم انگلی اٹھا رہے ہو، تو تمہاری نسل خراب ہے۔ تم یزیدی نسل کے ہو، تمہارے خون میں یزیدیت ہے، اور تمہارے چاہنے والے شمر و یزیدی ہیں کیوں جو تمہارا فیور کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، صرف ماننا کافی نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کی پوری امت موسیٰ کو رسول مانتی تھی، اپنا رہبر مانتی تھی، مگر 40 دن کے لیے جناب موسیٰ توریت لینے گئے اور جب پلٹ کے آئے تو امت گمراہ ہو گئی تھی، بچڑے کو خدا بنا لیا تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ فرما رہا ہے کیونکہ یہ لوگ بے ایمانیاں کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے دلوں میں گویا بچڑے کی محبت گھول کے پلا دی گئی، یعنی عمل خراب تھے، امت گمراہ ہو گئی۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے عمل کیسے ہیں۔ اگر ہمارے پیٹوں میں حرام بھر جائے گا، اگر ہم بے ایمانیاں کریں گے، اگر ہم بدکاریاں کریں گے تو ہم بھی جناب موسیٰ کی امت کی طرح گمراہ ہو جائیں گے۔ ہم تب گمراہ نہیں ہوں گے جب ہمارے پیٹ حرام سے بچے رہیں گے۔ یعنی جو لوگ آج وسیم کے خلاف بول نہیں پا رہے ہیں وہ سب اس لیے نہیں بول پا رہے ان کے پیٹوں میں حرام ہے۔ جو لوگ وسیم کا کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہے ہیں، کسی بات میں سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا پیٹ حرام سے بھرے میں، اور جس کے پیٹ حرام سے بھر جاتے ہیں، چاہے اس کے سامنے اللہ کی مخالفت ہو، چاہے رسول کی مخالفت ہو، چاہے قرآن کی مخالفت ہو، چاہے اہل بیت کی مخالفت ہو، وہ زبان سے بول نہیں سکتا کیونکہ پیٹوں میں حرام بھرا ہے۔ چاہے پگڑی لگائی ہو، چاہے لباس پہنا ہو، چاہے مولائی ہو، اگر تمہارے پیٹوں میں حرام ہے تو تم بول نہیں پاؤ گے۔ وہی بولے گا جس کے پیٹ حرام سے بچے ہوں گے۔ اور یاد رکھو، وسیم اکیلا نہیں جائے گا جہنم میں، تم سب کو لے کے جائے گا، کیونکہ فرعون اپنی امت کو، اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کے ڈوبا، اور اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن فرعون اپنی امت کے آگے آگے چلے گا اور سب کو لے جا کے جہنم میں جھونک دے گا۔ تو کہیں نہ کہیں فرعون ان سب کو جھونکنے والا بنا۔ ویسا ہی اگر تمہارے دلوں میں وسیم کی محبت باقی ہے تو یاد رکھو قیامت کے دن وسیم بھی تم لوگوں کے آگے آگے چلے گا اور تم سب کو لے جا کر جہنم میں جھونک دے گا۔ چاہے تم امام حسین کو مانتے ہو چاہے نہ مانتے ہو، چاہے اللہ کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، چاہے قرآن کو مانتے ہو چاہے نہ مانتے ہو، چاہے اہل بیت کو مانتے ہو چاہے نہ مانتے ہو، اگر وسیم کی محبت تمہارے دلوں میں ہے، اس کے خلاف بول نہیں پا رہے ہو، تو یاد رکھو تم سب جہنمی بنو گے۔ ایک دن انشاءاللہ تم سب کا حشر وہی ہوگا جیسا حشر یزید کا ہوا تھا اور اس کے ساتھیوں کا ہوا تھا، وہی حشر وسیم کا ہوگا اور اسی کے ساتھیوں کا ہوگا، کیونکہ اس کا خون خراب ہے۔ یہ صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کا خون ایسا خراب ہوتا ہے، جن کے دلوں میں ایسی نفرت ہوتی ہے اللہ کے لیے کہ وہ ان کو صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور مشرکین تو خوش ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے خلاف بولا جائے، اس کی کتاب کے خلاف بولا جائے، اس کے پیغمبروں کے خلاف بولا جائے، مشرکین تو خوشی ملتی ہے۔ اور یاد رکھو اسلام اللہ کا دین ہے، وہ حفاظت کرنے والا ہے، کوئی اس دین کو مٹا نہیں پایا، یہ دن پر دن بڑھتا رہے گا اور ایک دن پوری دنیا میں دین اسلام ہوگا، حق کے ساتھ ہوگا۔ خدا حافظ، فی امان۔